تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا؟ یہ نمرود کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا رب کے بارے میں۔ وہ کیا جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا تھا، بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ کیسا طغیانی میں آیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس رب پر ایمان لے کر آؤ۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اسرائیلی روایات کے اندر جو پرانے گاسپلز ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ واقعات ڈیٹیل کے ساتھ تورات کے اندر، کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی کے لیے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو بلا کر آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ مرنے والا تھا، اور دوسرا جو ہے اس کو خام خواہ جو ہے وہ سولی چڑھا دیا اور کہا کہ اس کی تو زندگی تھی، اس کو میں نے موت دے دی۔ اب اس نے بڑی بےہودہ اگزامپل دی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ کر لیا اس اعتبار سے کہ اس جاہل کے ساتھ اس معاملے میں بحث کرنے کی بجائے کوئی بڑی دلیل اس کے سامنے رکھی جائے جس کے سامنے یہ آ کر بالکل خاموش ہو جائے۔ اس سے ہمیں بھی پتا چلا کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور خام خواہ ادھر ادھر کی وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے سامنے وہ دلیل رکھیں کہ جس پر وہ خاموش ہو جائے۔ مثال کے طور پر جب میں اس چیز کو پبلک میں بیان کرتا ہوں کہ اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے، اور کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ آل عمران کی 102 اور 3 نمبر آیت میں۔ 102 نمبر آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اس حق کا کلائمیکس ایپیکس کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الفضائل چیپٹر میں قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی فرمایا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ جب ہم بات کسی کو پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائیوں اپنی مسجدوں کے باہر سے انڈیا کے شہروں کے نام مٹاؤ، دیوبند انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، آپ اللہ کی مسجدوں پہ یہ فرقوں کے نام لکھ کر، اسی طریقے سے اہل حدیث، وہابیت، شیعت، کسی قسم کا بھی نام مسجد کے دروازے پر نہیں لکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی مسجدیں۔ تو وہ کہتے ہیں تکو نا جی 73 فرقے تھے بڑھنے میں، 21 صحیح ہونا ہے، تو اسیوں فرقہ ہوں، بریلوی کہنے اسیوں، اہل حدیث کہنے اسیوں، دیوبندی کہنے اسیوں، تو پھر اس پہ بحث کرنے کی بجائے نا کہ 73 فرقوں والی، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو، بڑی دلیل بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، ادھر ہی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل بڑی مضبوط ہے نا، اب کسی کی جرت نہیں ہے، کوئی بہت ہی کوئی حد کراس کر جائے، اس کی علیحدہ بات ہے کہ وہ کہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا دیوبندی تھے، کوئی نہیں اتنی جرت کرے گا، تو بڑی مضبوط دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگلی دلیل دیکھیں کیسی دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اب اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے بتا۔ بہت بڑی دلیل، اتنا بڑا فزیکل فینومینا جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں، اور یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں، پرانے لوگوں کو تو چھوڑیں، ان کو تو شاید اس معاملے میں اتنا سمجھ نہ آئی ہو جب تک کہ انسان کی جو ذہنی ایوولوشن اتنی نہیں ہوئی تھی۔ آج کے انسان جس لیول پہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ سورج کو چھوٹی شے نہیں ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور زمین کا سرکمفرنس جو ہے نا قطر 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی زمین پہ یہاں سے چل کے واپس پورے سرکمفرنس سے واپس وہاں پر آئے تو 40,000 کلومیٹر،
زمین جیسے 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس والے 13 لاکھ فٹ بال سورج کے اندر آ سکتے ہیں. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے سورج میں سے، ہر سیکنڈ میں، ایک سورج میں سے. اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر. یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس 300 ارب سورج والی گلیکسیز کی طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں اس کائنات کے اندر. یہ ناسا کے فگرز ہیں، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے. دیکھو میں نے خود سے نہیں باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، جن لوگوں نے محنت کی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر جو اہل علم ہیں انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. اتنا بڑا سورج پچھلے 15 ارب سال سے 15 بلین ایئر سے مسلسل ایک خاص ٹریک میں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. زمین کے گرد تو نہیں گھوم رہا، لیکن زمین کی جو اورینٹیشن ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد، اس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. زمین کے ریفرنس کے اعتبار سے ریلیٹو موشن اس کی جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے. 15 ارب سال. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس میں؟ یا اس میں کوئی پیٹرول پمپ ایسا ہے کہ جو اتنا بڑا ایندھن ڈالے ہوئے اتنی بڑی بلا کو چلا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس فزیکل فینومینا کو، اتنے بڑے فینومینا کو دلیل بنایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو ہے تو مغرب سے نکال. کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کافر، کفر کرنے والا فوراً ششدر رہ گیا. تو یہ تو خیر بڑا اچھا تھا ششدر رہ گیا. پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شمس تبریز جو ہے ملتان کے اندر، انہوں نے جناب بوٹی بول لی تھی سورج کو بلا کے، تو بھی شمس تھے میں بھی شمس. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کافی بہتر تھا اس لحاظ سے، کم از کم یہ ہکا بکا تو رہ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ شاہ شمس تبریز نے وہاں پہ ایک دفعہ بوٹی بونی تھی، ان کو کسی نے بوٹی بون کے نہیں دی تو انہوں نے سورج کو کہا تو بھی شمس میں بھی شمس، ذرا قریب آ. اور بھائی شاہ شمس تبریز کے زمانے میں جتنے بڑے بڑے علماء تھے، چاہے اہل حق تھے یا اہل باطل، ان کو تو سورج کے سائز کا بھی نہیں تھا پتا کتنا ہے. آج سے 50 سال پہلے بھی دنیا کے کسی بندے کو نہیں تھا پتا کہ سورج کا سائز کتنا ہے، جس کو کہہ رہے ہیں سورج کو قریب بلا لیا. ان کو پتہ ہی نہیں سورج قریب آئے تو کیا ہے، 14.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، یہ قریب آ جائے تو کیا ہوگا. اور مزے کی بات ہے وہ بوٹی بن گئی ہے، خود نہیں بنے. اور ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. اور بھائی ملتان میں اس لیے نہیں گرمی ہوتی، ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا ہے کہ جو شہر ایکویٹر کے قریب ہے، خط استوا کے قریب، وہ گرم ہوتے ہیں. یہ اسکردو میں ذرا بتائیں نا گرمی کر کے، پھر ہم مانیں گے. وہاں کبھی بھی گرمی نہیں ہوگی. جو آپ نارتھ یا ساؤتھ پول کی طرف جائیں گے، ایکویٹر سے دور جائیں گے، سردی ہوگی. یہ فزیکل فینومینا ہے. تو نالج دو ہی ہے، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا نالج، یا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تیسرا کوئی علم اسلام نہیں مانتا. دو ہی علوم ہے، یا وہی کا علم یا سائنس کا علم جو سائنٹیفک پروف ہو چکا. تو وہ کافر تو ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو. یعنی جو شخص جان بوجھ کر کفر اختیار کر لے. اب اس کافر نے بھی ہکا بکا ہونے کے باوجود، خاموش ہو جانے کے باوجود اسلام نہیں قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے اوپر، ایمان نہیں لے کے آیا. تو اللہ کا ہمارا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، زبردستی ہدایت نہیں دے گا. دلائل سے تو خاموش کروا دیا، بس اتنے کیا جا سکتا ہے. کسی کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اب وہ یہ کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے لوگ پاگل تھے جو اس طرح نماز پڑھتے تھے، تو پھر وہی ہم کہیں گے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو جب بات دیکھ کر بھی نہیں ماننی. اور ویسے کہنا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم اپنے خلاف ہے تو وہ پڑھی ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا مانا. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اور یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلے پارے کے اندر یہ بات آئی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کیا ہے ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں ان کو آپ نہیں جگا سکتے. جو سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے وہ بھی جاگ سکتا ہے، لیکن جو مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں جاگنے کی، پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ کیسے جاگے گا؟ وہ تو کبھی نہیں جاگے گا.
تو اس کافر نے بھی جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، حالانکہ دلائل میں وہ مغلوب ہو گیا. فبہت الذی کفر، یہ ایک واقعہ.